مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپیتا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری خطبے کے دوران کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اپنی سنت، اس کو تھام لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا گمراہی کا راستہ روکنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ ان کی معانی کو تین چیزوں پر تقسیم کیا گیا ہے، ایک میں لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ، دوسرا اصطلاحی اور علت کیا ہے۔ اس کوئی بھی اگر ترجمہ کیا جائے گا تو لغوی اعتبار سے اس کے کیا معنی ہیں، علت کے اعتبار سے یہ کیا معنی رکھتا ہے اور اصطلاح میں یہ کیا معنی رکھتا ہے، اس پر اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے نماز لغت کے اعتبار سے دعا ہے، مگر اصطلاح کے اندر نماز 5 وقت فرض ہے، اس میں رکوع، سجود اور جلسہ، قیام، یہ تمام چیزیں جو شرائط نماز اس کے اندر موجود ہے، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور علت کے اعتبار سے اس طریقے کی جتنی نمازیں ہیں وہ سب نماز ہے، جیسے نوافل، مستحبات سب ہے، مگر اصطلاح میں ان کے حکم جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ فرض جدا ہے، سنت جدا ہے، نفل جدا ہے، مستحب جدا ہے۔ مگر جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے یا خود قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو بغیر اس کے پھر اس میں اختلافات جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے وہ موجود ہے، اور اختلاف کے اندر تطبیق اور تعویل کرنی چاہیے، اس کی تردید کرنے سے گمراہی لازم آ جاتی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر صوفیہ اور فقہا کا کہیں اختلاف ہو تو اس میں تطبیق کی جائے، تعویل نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کے وجود کے بعد کوئی گمراہی پیدا کرتا ہے تو اس کو اس بزرگ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو الدین النصیحہ، یہ اس طرف آ جاتے، گویا دین سے جو کام ہوتا ہے یہ گمراہی اس سے پیدا ہوتی، تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ دین اپنی ذات میں نصیحت ہے، اس سے گمراہی پیدا نہیں ہوتی۔ گمراہی کا الگ وجود ہے، ہاں اس کو حدود کو کراس کر جاتے ہیں۔ جیسے اصطلاح صوفیہ کے اندر وحدت الوجود ہے، تو بات کے لوگ اگر اس سے گمراہ ہو گئے تو اس میں جس نے یہ اصطلاح بیان فرمائی ہے اس سے اس کی گمراہی لازم نہیں آتی، کیونکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مدعیان بزرگان دین تھے اس کے قائل گزرے ہیں۔ ایک جمہور اس کا قائل رہا اور ایک اس کا قائل نہ ہو تو اس سے کوئی دلیل نہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ جمہور صوفیہ اور جمہور فقہا نے بھی اس کا اختلاف نہیں کیا ہے۔ صرف ایک فقیہ کے کہنے سے، اس کے فرد کے کہنے سے کہ جی اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو ایسے اگر وجوہات دیکھے جائے تو ہزارہا وجوہات موجود ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ تصوف میں جی انسان وحدت الوجود کا مدعی ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بعد میں ذلیل گمراہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، تو یہ بات، یہ جو خشکی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اس کا کیا کرو گے؟ مثال کے طور پہ آسان لفظ یہ ہے کہ جب قرآن آ جائے اور حدیث، تو اس کے قرآن کے مقابلے میں آپ اس کی دلیل میں قرآن لاؤ گے، اپنا عقل نہیں لاؤ گے، اور حدیث کے مقابلے میں حدیث لاؤ گے، یہاں اپنی سوچ نہیں لاؤ گے کہ کیونکہ میں بھی انسان اور آپ بھی انسان ہیں۔ اصول بیان کیے جائیں گے کہ کس اصول کے تحت آپ نے یہ بات کی ہے۔ تو یہ لڑائیاں اس وجہ سے ہے کہ اپنے ہی مزاج کو کل سمجھ لیا گیا ہے، یعنی پہلے اگر پھرکا جاتا تھا تو حق کو پرکھا جاتا تھا، رجال اللہ کو پرکھا جاتا تھا حق پر، آج کل حق کو پرکھا جاتا ہے رجال اللہ پر۔ یہ جو بیان کر رہا ہے بس یہ حق ہے، کیونکہ اس نے اس کا وہ کیا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اصول اپنی جگہ قائم ہے اور اصول کبھی نہیں مرتے، اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو جو اصولوں کا پابند ہے، تو اللہ آپ علیہ السلام نے 2 اصول ہمیں عطا فرمائے، اسی سے تقلید بھی ثابت ہے،
اسی سے جمہور بھی ثابت ہے، اسی سے وہ اصول بھی ثابت ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو اجماع اور قیاس کی کیا دلیل لیتے ہیں جی؟ 4 اصول ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اب پوچھے آپ سے پاس کیا دلیل ہے اس کی، کہاں سے ثابت ہے؟ تو جواب ہے آپ کے پاس، تو چلو جواب یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ کتنے اصول ثابت ہوئے؟ 3۔ اطیع اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن، والرسول سے مراد سنت ہے، احادیث ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ جنہوں نے اس سے قیاس کیا، جن کو مانا گیا، مجتہدین ہو۔ تو اب بولے حکومت اس میں کس کی ہے؟ تو اس سے مجتہد